نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ نشست آئیں دین سیکھیں کے حوالہ سے جو منعقد ہے، آج کا ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے وہ نبی اور رسول کے حوالہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو نبی کون ہے؟ نبی اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے۔ اور رسول کون لوگ ہیں؟ رسول لغت کے اعتبار سے اہل لغت کہتے ہیں کہ رسول کے معنی ہے پیغام رساں کے، اور اصطلاح شریعت میں جو اللہ رب العزت کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچائے اس وسیلے کو رسول کہتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ تعریفات بھی ملتی ہیں کہ نبی اور رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں اس پر مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کرنے کے لیے، ان میں ڈفرینس کرنے کے لیے ہم ان کی تعریفات کچھ یوں کریں گے کہ نبی وہ ہے جو اپنے سے پچھلے نبی یا رسول کی شریعت پر عمل کرے اور اپنی نئی شریعت متعارف نہ کروائے۔ اور رسول وہ ہے جو اپنے سے پچھلے نبی کی شریعت پر بھی عمل کرے، اس کے بھی کچھ حصہ پر عمل کرے اور اپنی نئی شریعت بھی متعارف کروائے، جیسا کہ شریعت محمدیہ میں ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں حضور نے پچھلی شریعتوں پر بھی کچھ حصہ پر عمل کیا اور اپنی نئی شریعت بھی متعارف کروائی۔ اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ جائز تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں اس بات کی نفی کی گئی۔ اسی طرح اب روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی مدت اور ہے، وہ ایام اور ہیں۔ روزے ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پچھلی شریعتوں پر بھی عمل کیا کچھ حصہ پر، اور کچھ کی نفی بھی کی اور اپنی نئی شریعت بھی متعارف کروائی۔ اب یہ تو مین فرق ہو گیا، مین ڈیفرنس ہو گیا نبی اور رسول میں۔ کیا اب رسولوں میں، انبیاء میں اور عام انسانوں میں بھی کوئی فرق ہے؟ تو بالکل عام انسانوں میں اور رسولوں میں بھی فرق ہے۔ عام انسانوں اور رسولوں میں بڑا جو واضح فرق، انبیاء کا حسب اور نسب وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک طیب طاہر پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، انبیاء کرام وہ اللہ رب العزت کے خاص امان میں ہوتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ کی ان پہ خاص نظر ہوتی ہے، اس طرح سے وہ گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جب بکریاں چرانے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ کچھ میرے ساتھی بھی جاتے تھے، تو ایک دن ہم کیونکہ جاتے تھے شہر سے کچھ فاصلے پر، تو ایک دن مکہ میں شہر کے اندر ایک شادی کی تقریب تھی، اور تب مکہ والے شادی کی تقریب میں بچوں کے لیے جو بزرگ ہوتے تھے، مکہ کے بزرگ، وہ بچوں کو مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے، تاریخی واقعات سنایا کرتے تھے۔ اب حضور فرماتے کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ
تم آج میری بکریاں چرانے لے جاؤ، میں ذرا شادی کی تقریب میں کہانیاں سننا چاہتا ہوں آج۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب اس شادی کی تقریب میں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی گانے بجائے جا رہے ہیں، وہاں دف بجائی جا رہی ہے، اور وہاں شیطانی کچھ اعمال ہو رہے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا اور میں جا کے سو گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ اس شادی کی تقریب میں جو شیطانی اعمال تھے ان کو دیکھنے سے بچا لیا۔ اسی طرح عام انسان اور انبیاء کے علم میں بھی بڑا واضح فرق ہے۔ انبیاء کا علم وہ عام انسان سے کئی زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام انسان اور انبیاء میں بھی بہت فرق ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے سیکھا کہ نبی کون ہیں، رسول کون ہیں، اور انبیاء میں اور رسولوں میں فرق کیا ہے، نبیوں اور رسولوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انبیاء اور عام بشر میں، نبی بشر اور عام بشر میں جو فرق ہے وہ بھی آج ہم نے اس نشست میں سیکھا کہ انبیاء کا علم اور عام بشر کے علم میں کیا فرق ہے، کہ عام بشر وہ کچھ نہیں جانتا جو انبیاء جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔